کربلا صرف ایک مقام نہیں، یہ تاریخ کا وہ سنگ میل ہے جہاں انسانیت نے ایک عظیم سبق سیکھا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ داستان ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق کے میدان کربلا میں پیش آیا، لیکن یہ واقعہ اسی دن کا نہیں بلکہ کئی برسوں سے حالات کا ایک زنجیری رد عمل تھا۔ اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ ایک سنہری دور تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی نظام بتدریج زوال کا شکار ہونے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے قبل اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شورا کی بنیاد پر قائم خلافت شخصی بادشاہت میں بدل گئی۔ یزید کی زندگی فسق و فجور، بے دینی، ظلم اور اخلاقی پستی سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے چند نامور افراد، خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے کی اپیل کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ میں شروع میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوام کی زبردست حمایت ملی۔ 18,000 سے زائد افراد نے بیعت کی، لیکن جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا تو حالات پلٹ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع مل گئی، مگر انہوں نے سفر جاری رکھا۔ ان کے ساتھ اہل بیت کے مرد، خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ راستے میں کئی لوگوں نے روکا، سمجھایا، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں فتنہ پھیلانے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے، بلکہ میں اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ حر بن یزید نامی کمانڈر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا۔ بعد میں وہی حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے متاثر ہو کر پہلا شہید بنا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے۔ یزیدی لشکر نے ان کے گرد محاصرہ کر لیا اور 7 محرم کو دریائے فرات سے پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے دیے، یزیدیوں کو دعوت ہدایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائی، مگر حرص، ظلم اور اندھی تقلید نے کسی پر اثر نہ کیا۔ 9 محرم کی شب
امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چراغ بجھا دیتا ہوں، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن سب نے جواب دیا، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ جئیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے۔ 10 محرم الحرام نماز فجر کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف بندی کی۔ لشکر یزید کی تعداد 30,000 سے زائد تھی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی صرف 72۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد صرف 13 برس کے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ علم کے محافظ حضرت عباس علمدار دونوں بازو کٹوا کر رتبہ شہادت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، اہل بیت کے خواتین اور بچے قید کیے گئے۔ حضرت زینب، امام زین العابدین اور دیگر اسیران کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور یزید کے دربار میں وہ تاریخی خطبے دیے جنہوں نے وقت کے یزید کو لاجواب کر دیا۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم رسوا ہوئے، ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ کربلا ہمیں بہت سے سبق سکھاتا ہے۔ حق کے لیے جان دینا آسان ہے، جینا نہیں۔ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، شکست اسی کی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے میرا خون چاہیے تو آؤ تلواروں سے کاٹ لو۔ یزید آج بھی ہر اس نظام کا نام ہے جو ظلم، جبر، بے چینی اور بے دینی اور اقتدار پرستی کی علامت ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس انسان کا نام ہے جو ظلم کے خلاف اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ حسین کا سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔